بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج ہم پڑھیں گے 7ویں جماعت اردو کتاب سے ایک نظم ہے ہمارا وطن۔ پڑھنے سے پہلے ہم یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ نظم اختر شیرانی ہے، جو اردو شاعر ہے۔ محمد داؤد خان نام ٹونک راجپوتانہ میں پیدا ہوئے، تمام عمر لاہور میں گزری۔ والد پروفیسر حافظ محمود خان شیرانی اورینٹل کالج لاہور میں فارسی کے استاد تھے۔ اختر کو بچپن سے ہی شاعری کا شوق تھا۔ منشی فاضل کا امتحان پاس کیا، لیکن والد کی کوشش کے باوجود کوئی اور امتحان پاس نہ کر سکے اور شعر و شاعری کو مستقل مشغلہ بنا لیا۔ ہمایوں اور سہیلی کے ادارت کے بعد رسالہ انقلاب، پھر خیالستان نکالا اور پھر رومان جاری کیا۔ شاہکار کی ادارت بھی کی۔ اردو شاعری میں اختر پہلا رومانی شاعر ہے جس نے اپنی شاعری میں عورت سے خطاب کیا۔ عالم نوجوانی میں ہی اختر کو شراب نوشی کی لت پڑ چکی تھی، جو آخرکار جان لیوا ثابت ہوئی۔ لاہور میں انتقال ہوا اور میانی صاحب میں دفن ہوئے۔ یہ تھی ان کی حالات زندگی۔ اختر شیرانی جس نے نظم لکھی ہے ہمارا وطن۔ اختر شیرانی کہتا ہے ہمارا وطن، اپنی وطن کی خوبصورتی بیان کر رہے ہیں۔ نہ ہو کیوں ہمیں دل سے پیارا وطن، ہے جنت کا ٹکڑا ہمارا وطن۔ یعنی جنت کا ٹکڑا، یہاں اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی خوبصورتی، ہر طرح کی نعمتیں پیدا فرمائی ہے، زرخیز بنایا ہے اس زمین کو، اس وطن کو۔ وطن کو ہم اپنے ملک سے تعبیر کرتے ہیں اور اپنے ریاست سے بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ سہانا ہے، سندر ہے سارا وطن، ہمارا وطن پیارا پیارا وطن۔ ہیں دریا رواں گیت گاتے ہوئے، پرانی کہانی سناتے ہوئے۔ کہانی ہے سارے کا سارا وطن، ہمارا وطن پیارا پیارا وطن۔ اب وطن سے انسان کو فطری محبت ہوتی ہے، اس لیے کہ وطن میں اس کی پیدائش ہوتی ہے، رہن سہن ہوتا ہے، آباء و اجداد ہوتے ہیں اور زمین زرخیز کا فائدہ ہوتا ہے، پھل فروٹ وغیرہ چیزیں ہوتی ہے اور پورے رشتہ دار اعزاء اقارب ہوتے ہیں۔ اس لیے یقینی ہے، انسان کی فطرت میں ہے کہ اس کو اپنے وطن سے محبت ہونی چاہیے اور محبت ہوتی ہے۔ تو یہاں اسی لیے کہتے ہیں کیوں نہ ہو ہمیں دل سے پیارا وطن، اس لیے کہ یہاں تو ہمارا رہن سہن۔ تو انسان کی فطرت ہے کہ اس کو اپنے وطن سے، جہاں وہ رہتا ہو، جس میں وہ زندگی گزارتا ہو، اس سے محبت ہونی بھی چاہیے، کیونکہ وطن سے فائدہ اٹھاتا ہے، وطن سے سکون حاصل کرتا ہے، وطن میں اس کے اپنے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ سرسبز جنگل لہکتے ہوئے، جو جنگلوں سے اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بنایا، یہ باغوں کے منظر مہکتے ہوئے، باغوں کے منظر، باغ جو اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی اور پھل فروٹ کی جگہ بنائی ہے، انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ لہکتا مہکتا ہمارا وطن، ہمارا وطن پیارا پیارا وطن۔ بہاریں ہیں باغوں پہ چھائی ہوئیں، گھٹائیں ہیں کیا رنگ لائی ہوئیں، خوشی سے ہے بھرپور سارا وطن، ہمارا وطن پیارا پیارا وطن۔ کسی سے نہیں اتنی الفت ہمیں، ہے جتنی وطن سے محبت ہمیں، ہمیں جان و دل سے ہے پیارا وطن، ہمارا وطن پیارا پیارا وطن۔ تو یہ بہت ہی اچھے انداز میں اپنے ان مختصر الفاظ سے اس نظم کو سجایا ہے اور اس میں اپنے وطن کی خوبصورتی، وطن کی یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حسن و جمال دیا ہے، اس کو شاعر اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہے۔ وطن کے اندر
جنگلات ہے جو جس میں پیڑ لگے ہوئے ہیں وہ ہم کو آکسیجن دیتے ہیں، باغات ہے خوبصورتی کے ساتھ ہمیں پھل دیتے ہیں، اور باغوں میں بہاریں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس میں موسم کی تبدیلی ہوتی ہے، کبھی بہار ہوتی ہے، کبھی خزاں ہوتا ہے، کبھی ربیع ہوتا ہے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ قدرت کی مختلف چیزیں دی ہے، تو شاعر ان قدرتی چیزوں کو یاد دلاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں اپنے وطن سے بہت محبت ہونی چاہیے، اور محبت یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں ان کا اعتراف کرتے ہوئے، ان کا دل سے شکر کرتے ہوئے، اس طرح سے جو ہے انہوں نے اپنے الفاظ کا جامہ پہنایا، اس کو اپنے شکرانے کے طور پہ اور اپنے وطن کی محبت کو اپنے الفاظ میں ظاہر